اب یہاں پر قرآن حکیم ذکر کرتا ہے ایک مکالمے کا کہ یہ جو شیطان کی جماعت ہے یہ ایمان والی جماعت سے یہ کہتی ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہمارے ساتھ اپنا موازنہ کرو کہ اچھی حالت کس کی ہے۔ ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، ہم دونوں میں سے کس کی معاشی حیثیت اچھی ہے، کس کی سماجی حیثیت ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت دیکھو طاقت ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے قبضے میں ہیں، تو معاشی حالت ہماری اچھی ہے، سماج کے اندر ہمیں طاقت حاصل ہے، حکومت حاصل ہے اور کر و فر ہے، اور تم اس وقت ظاہری طور پہ بہت کمزور ہو، تو اسی سے دیکھ لو کہ اچھا کون ہے۔ قرآن نے ان کی اس دعوے کا جواب دیا کہ ذرا ماضی کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ جتنی قومیں تباہ ہوئیں وہ تمام کی تمام رہن سہن کے اعتبار سے، وسائل پر قبضے کے اعتبار سے کہیں بہتر تھی۔ فرعون کی مثال لے لیں، فرعون کے پاس طاقت تھی، سارے وسائل اس کے قبضے میں تھے، اس کا سکہ چلتا تھا، بڑا لاؤ لشکر اس کے ساتھ تھا، جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو بڑے روب کے ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ وہ تاج و تخت۔ فرعون کہاں ہے؟ اگر یہ کسی قوم کی بقا کی دلیل ہے، اچھے ہونے کی دلیل ہے، تو آج فرعون کہاں ہے؟ تباہی آئی کہ نہیں آئی؟ کسی ایک نمونے کو لے لو، جو بھی دنیا کے اندر قومیں تباہ ہوئی ہیں تو وہ تباہ ہونے کے اندر سب سے بڑا کردار اسی طرح کے لوگوں کا تو تھا کہ جنہوں نے معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جن کے سماج کے اندر حیثیت بنی ہوئی، سیاست جن کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ تو اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو تم اپنی تباہی کی دلیل دے رہے کہ تمہارا انجام بھی وہی کچھ ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہو چکا، اور وہ ہوا۔ ابو جہل کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کا کیا ہوا، شیبہ عتبہ امیہ کا کیا ہوا، یہ تاریخ موجود ہے۔ طاقت تھی، گھمنڈ تھا، وسائل ان کے پاس تھے، مسجد حرام کی وجہ سے مذہبی حیثیت تھی، ہر لحاظ سے ان کو اثر و رسوخ حاصل تھا، لیکن وہی طاقت ٹوٹی ہے۔ تو اس بنیاد پر لوگوں کو مرعوب کرنا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہماری حالت بہت اچھی ہے، اور لوگوں کو پسماندہ بنا کر اور ان کی سوچ کو نیچے لے جانا، ان میں احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان کو مرعوب کرنا، تو یہ تو تاریخ میں پہلے بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن انہی دو کے موازنے کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے کہ رحمان کا راستہ اور ایک اس کے مقابلے پر شیطان کا راستہ۔ چنانچہ یہاں پر بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ من کان فی الضلالہ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کی رسی مزید لمبی کر دیتا ہے، جس سے اس کو دھوکہ ہوتا ہے اور زیادہ وہ ظلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ ظالم گروہوں پر عذاب نازل کرنے کی یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے، تاکہ حجت پوری ہو اور ان کو پوری سزا دی جا سکے، تو ان کو موقع دیتا ہے، اور دوسری طرف سے ان پہ حجت پوری ہوتی، بار بار ان کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ غلط ہے، تباہ ہو رہے ہو، لیکن وہ اپنے گھمنڈ میں ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یا تو ان کا آخری وقت آ جاتا ہے، پھر قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اما العذاب، اس دنیا میں عذاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی تاریخ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی یہی تاریخ ہے کہ یہ سارے طاقتور جمع ہوئے اور چلے تھے کہ بدر میں جا کے ہم مسلمانوں کی ساری طاقت توڑ دیں گے اور شکست دے دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ یہ سارے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اور جو بقیہ 70 تھے وہ سارے گرفتار ہوئے۔ اس دنیا میں عذاب ان کے سامنے آ گیا کہ ایک بظاہر کمزور جماعت جس کو کہتے تھے، اس جماعت کے ہاتھوں سے ان کو شکست ہوئی، اور بہت ہی عبرتناک شکست ہوئی کہ ابو جہل جیسا آدمی جو بہادر آدمی تھا، سردار تھا، اس کو 2 کم سن نوجوانوں نے قتل کیا، اور تھے بھی وہ انصار سے، مدینہ سے ان کا تعلق تھا، جن کو قریش کے لوگ حقیر سمجھتے تھے، کاشتکار قسم کے لوگ ہیں، ہم تاجر پیشہ لوگ ہیں، ان کا ہم سے کیا مقابلہ۔ اور وہی نخوت اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کا آخری وقت تھا، سانس نکل رہی تھی،
تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کو کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے، میدان جنگ ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، لوگ مرتے بھی ہیں، دکھ اس کا ہے کہ میں 2 کاشتکار بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور پھر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ جی آپ میرا ذرا گلا نیچے سے کاٹ دیں تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن۔ یہ وہ چیز نخوت ہوتی ہے کہ آخری وقت اس کے اندر وہ فرعونیت موجود ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن حکیم واضح کر رہا ہے کہ جو ایسے موقع پر بھی رحمان کی رحمت سے دور ہوگا تو اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا۔ اس سورہ کے اختتام میں متقین کا تعارف ایک اور جماعت کے مقابلے پر بھی کرایا گیا، اور وہاں پر اس کا تعارف کرایا گیا قوما لدا، ایک جھگڑنے والی، تنازع پیدا کرنے والی، بات بات پہ معاملات کو بگاڑنے والی قوم کے مقابلے پر قرآن نے متقین کا تعارف کرایا۔ تو اس سے متقین کے اخلاق کا بھی انداز ہوتا ہے کہ متقی جماعت وہ ہوتی ہے جس کے اندر جھگڑنا نہیں ہوتا، جس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، جو بات بات پہ الجھتی نہیں ہے، دلیل سے بات کرتی ہے، دلیل سے بات سمجھتی ہے۔ اور مخالف فریق وہ ہوتا ہے جس کے اندر تنازع، جھگڑا، بات بات پہ اکڑنا، بات کو دلیل سے نہ ماننا، صرف انانیت کے پیچھے چلنا۔ اس طرح گویا کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو موضوع بنا کر ان 2 نظاموں کا، رحمت کے نظام کا اور شیطنت اور جرم کے نظام کا ایک تعارف دیا گیا، اور بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اس شیطانی جماعت کے خلاف آپ کی جدوجہد ہے، اور آپ کی جماعت رحمان کی جماعت ہے۔ چنانچہ یہی جماعت جب اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مدینہ منورہ کے اندر تو اس نے باقتاً رحمت کا نظام قائم کیا، سوسائٹی کے اندر عدل کا نظام قائم کیا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا نظام قائم کیا۔ اس نے ان کے بھی حقوق کی حفاظت کی جو ان کے نبی کو نہیں مانتے تھے، ان کے دین کو نہیں مانتے تھے، ان کی بھی زندگیوں کی حفاظت کی، ان کی بھی عزتوں کی حفاظت کی، ان کی ملکیتوں کی حفاظت کی۔ تو اللہ کی صفت رحمان کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ صفت جو بغیر کسی تفریق کے تمام مخلوقات کو وسائل مہیا کرتی ہے اور اس دنیا کے اندر ان کی زندگی کے تحفظ کا نظام قائم کرتی ہے۔